سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں اس وقت لائیو ہمیں آپ سن رہے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے بات کریں. آج کا ہمارا شو ہلٹن فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر نجم الاسلام موجود ہیں. ہی از اے کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ، پروفیسر اینڈ میڈیسن، پروفیسر آف میڈیسن، خان یونیورسٹی ہاسپٹل. ہم بریک سے پہلے ہم نے آج کے دن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، لیکن میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر نجم اسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. پوری دنیا میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو وائی دس ڈے سو امپورٹنٹ؟ کیوں اتنی تیزی سے یہ ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے؟ جسٹ لائک اے پینڈیمک جو ہم فیل تو نہیں کرنا چاہتے بیکاز اٹس ویری سائلنٹ. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے جو ہے وہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے تاکہ ڈائبٹیز کی آگاہی کو امپروو کیا جا سکے. پوری ڈائبٹیز بہت تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے. اس وقت جو 589 ملین ڈائبٹکس ہیں ورلڈ میں، اور یہ پروجیکشن ہے کہ بھئی یہ 800 کو کراس کر جائے گی بائی 2050. اور 9 میں سے 1 ایڈلٹ جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. اب اس کی بنیادی وجہ بڑھنے کی تو موٹاپا ہے. موٹاپا جو ہے ہماری لائف اسٹائل جو چینج ہو گئی ہے، جو ہم خوراک زیادہ کھا رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کم کر رہے ہیں، یہ بنیادی وجہ ہے. باقی جینیٹکس بھی ہے، لیکن جینیٹکس جو ہے وہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوتی. اس کو ڈیکیڈز نہیں چاہیے ہوتے، سینچریز میں چینج ہوتی ہے. تو بیسکلی یہ موٹاپے کا نتیجہ ہے کہ یہ ڈائبٹیز بہت تیزی سے ایک ایپیڈیمک کی صورت میں اختیار کر گئی ہے. بالکل بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا نا کہ موٹاپا بہت زیادہ سب سے مین وجہ نظر آ رہی ہے، تو کیا لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ موٹے؟ نہیں، دیکھیے پرسیپشن بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جن کو ہم ہماری میڈیکل ٹرمز کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ اوبیسٹی ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ موٹے ہیں. اور جن کو ہم اوور ویٹ کہتے ہیں وہ بھی تیار نہیں ہے. جب ہم ان کو اپنا ان کا آئیڈیل باڈی ویٹ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہائٹ کے حساب سے اتنا ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ ایسی بات کریں جو ہر آدمی مجھے پھر بیمار سمجھے گا. تو وہ پرسیپشن بھی ہمارا ایز اے نیشن جو ہے چینج ہو گیا ہے. ہم موٹے لوگوں کو صحت مند سمجھتے ہیں اور نارمل ویٹ لوگوں کو بیمار سمجھتے ہیں. تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ. جی بالکل تو ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اوور آل جب میں آج ورلڈ ڈائبٹک ظاہر ڈے ہے، تو اس میں جو طرز زندگی ہے ہماری، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے موٹاپا، ہم کھانا پینا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ کھاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی موٹے نہیں ہوتے، تو جو ہیلتھی لائف اسٹائل ہے اس کے اندر کیا 5 مین چیزیں اگر میں بات کرنا چاہوں کیا اہم ہے؟ دیکھیے، ہیلدی لائف اسٹائل کے اندر ایک تو ڈائٹری مطلب ریسٹرکشنس ہیں، اور دوسرا جو ہے ورک آؤٹ. 2 مین چیزیں ہیں. اب ڈائٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ جو ہے کوانٹٹی آف فوڈ کو کم کر لیں، مقدار کھانے کی کم ہونی چاہیے. دوسرا کوالٹی آف فوڈ کا خیال کریں. ایسی ہم ریفائنڈ چیزوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ ان ریفائنڈ چیزیں استعمال کریں. اگر روٹی استعمال کر رہے ہیں تو چکی کا آٹا استعمال کریں. جوسز کے بجائے فروٹ استعمال کریں. یہ ان ریفائنڈ چیزیں ہیں، ان کی طرف جائیں. اور فیٹ کا استعمال جو سب سے زیادہ وجہ ہے موٹاپے کی، وہ کیونکہ فیٹ میں سب سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں، تو فیٹ کا استعمال یعنی آئل کا استعمال، مروگن چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے. یہ تو آپ کے مین کمپوننٹس ہیں ڈائٹ کے. جو کوانٹٹی آف فوڈ کو بھی کم کریں، کوالٹی آف فوڈ کو بھی چینج کریں. یہ تو ڈائٹری کمپوننٹ ہو. جو ورک آؤٹ ہے، اب ورک آؤٹ کے اندر جو ہے وہ ایک تو ڈیڈیکیٹڈ ورک آؤٹ ہوتا ہے، جو کہ واک کی صورت میں ہو یا جم کی صورت میں ہو یا کوئی اور فزیکل ایکٹیویٹی کی صورت میں ہو. اور ایک ہوتا ہے ڈیلی ایکٹیویٹیز جو آپ کی ہوتی ہیں گھر کے اندر، آفس کے اندر. تو اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو بجائے کہ کسی سے منگوائیں خود چلے جائیں. آپ اوپر جا رہے ہیں تو اگر پاسبل ہے تو آپ سیڑھی سے چڑھ کے جائیں، نہ کہ لفٹ استعمال کریں اگر بہت زیادہ آپ کے فلورز نہیں ہیں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے بہت میٹر کرتی ہیں. اور یہ آپ کے نمبر آف اسٹیپس جو پر ڈے کے حساب سے یہ بہت کاؤنٹ ہو جاتی ہیں. آج کل تو سارے اسمارٹ واچز وغیرہ سب چیزوں میں اسپیٹ کاؤنٹس جو ہے وہ اسٹیپس، اتنے اسٹیپس ہوتے ہیں تو وہ سب کاؤنٹ ہوتا ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی نارمل دنوں میں بھی اور ادروائز ڈیڈیکیٹڈ فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں مل کر جو ہے وہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کہلاتی ہیں.
اور یہ جو ہے یہ آپ کو ہیلدی رکھنے میں بہت مدد کرتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر نرگس اسلام صاحب، میں تھوڑا سا نا کمپلیکیشنس پہ بات کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے اوور آل تو ڈسکس کیا کہ ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ریورسیبل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر میں بات کروں کمپلیکیشنس کی، کیونکہ ڈائبٹیز سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو متاثر کرتی ہے، تو کیا میجر کمپلیکیشنز ہیں جو ڈائبٹیز اگر کنٹرول میں نہ ہو تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آپ نے بہت صحیح کہا کہ یہ کمپلیکیشنز جو ہے سر سے لے کے پیر تک ہو سکتی ہیں. اب آپ اگر سر سے سٹارٹ کریں تو فالج کے امکانات ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر 3 سے 5 گنا زیادہ ہوتے ہیں. اور نیچے آئیے تو آنکھیں انوالو ہو جاتی ہیں. کیٹریکٹ جو کہ ایج کے حساب سے اچھے خاصے لوگوں کو ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن ڈائبٹکس کو وقت سے پہلے کیٹریکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر آئز میں جو ہے وہ ریٹینوپیتھی ہوتی ہے جس سے بینائی خراب ہو جاتی ہے، یہ ایک کمپلیکیشنس ہیں. پھر نیچے آئی تو دانت میں جو جنجوائٹس ہوتا ہے، مسوڑے کو جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈائبٹیز پیشنٹس کو زیادہ ہوتا ہے. آپ اور نیچے جائیے گا تو ہارٹ آ جاتا ہے. ہارٹ کے اندر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے چانسز، انجائنا کے چانسز، ہارٹ فیلئر کے چانسز ڈائبٹکس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں. اور نیچے جائیے تو آپ کڈنیز پہ افیکٹڈ ہو جاتی ہیں. پہلے تو پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کڈنی فنکشنز خراب ہوتا ہے، پھر ایک اسٹیج آتی ہے جب کڈنی ٹوٹل فیل ہو جاتی ہے اور ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے. اور آپ نیچے جائیے پیروں کی طرف چلے جائیے تو جو خون کا دورانیہ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، سکڑ جاتی ہیں نسیں جو کہ خون لے کے جاتی ہیں، نروز افیکٹڈ ہو جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں احساس پیروں کا کم ہو جاتا ہے. پھر السرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پھر السرز بڑھ کے جو ہے وہ گینگرین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ہے لسٹ آف کمپلیکیشنز جو کہ افیکٹڈ ہو سکتی ہیں. اور کمپلیکیشنز کا تعلق 2 چیزوں سے ہے ڈائبٹیز پیشنٹ میں. ایک تو دورانیہ ہے، دورانیہ پہ تو نہ پیشنٹ کا اختیار ہے نہ فزیشین کا اختیار ہے. آج 5 سال ہے، 5 سال کے بعد 10 سال ہو جائیں گے. لیکن کنٹرول آف ڈائبٹیز اگر آپ شروع دن سے رکھیں گے، جب سے تشخیص ہوئی ہے، تو امکانات آپ کمپلیکیشنز کے کم کر دیتے ہیں یا بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہی آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کمپلیکیشنز کو پریونٹ کرنے کے لیے ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں پہلی دن سے. تو اچھا، جو لوگ انسولین لیتے ہیں، جو جیسے ٹیبلٹ جو کھا رہے ہو نا ٹائپ 2 جیسے آپ نے کہا، تو کیا وہ دوبارہ انسولین سے ٹیبلٹ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، کنٹرول ہو جائے؟ دیکھیے اگرچہ کسی ارجنسی کی وجہ سے ان کو انسولین پہ شفٹ کیا گیا ہے، جیسے کوئی سرجری ہونے والی ہے اور آپ کو وقت کم ہے، آپ نے کہا کہ جلدی سے ڈائبٹیز کنٹرول کرو، تو پھر ہم انسولین پہ شفٹ کر دیتے ہیں. ان کا آپریشن ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ ہم ٹیبلٹس پہ ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ اس مرحلے سے نہیں گزرے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ ان کی ڈائبٹیز کی ٹیبلٹس بڑھتی گئیں اور پھر کوشش کرتے گئے اور نہیں کام ہوا، پھر ہم ان کو جب انسولین پہ شفٹ کرتے ہیں تو ایسے امکانات بہت کم ہیں کہ وہ واپس ٹیبلٹس پہ چلے جائیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مریض جو ہے وہ بہت اپنا وزن کم کر لے 10-15 کلو، تو یہ امکانات ہیں کہ وہ انسولین سے واپس ٹیبلٹس پر آ جائے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم انسولین کے بارے میں تو ہم نے بات کی، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انسولین لگا رہے یا پھر ٹیبلٹس بھی لے رہے ہیں تو تھوڑا سا میٹھا بھی ساتھ میں کھا ہی سکتے، کنٹرول ہو جائے گا دوائی کے ساتھ ساتھ. نہیں دیکھیے یہ ریگولر فیچر تو نہیں ہونا چاہیے کہ انسولین لگا رہے ہیں تو آپ میٹھا بھی ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں. نہیں، ہاں کبھی کبھار ونس ان بلو مون جو ہے آپ چیٹنگ کر لیں تو دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن ادروائز یہ کنسیپٹ صحیح نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب ویسے کیا انسولین لگانے سے فوراً ایک میٹھے کی کریونگ شاید اس وقت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی فوراً میٹھا کھانا پڑتا ہے اس وقت؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں جب شوگر لو ہوتی ہے کسی کی تو پھر کریونگ خواہش ہوتی ہے کچھ کھا لیا جائے فوراً. باقی کچھ لوگ تو فار نو ریزنس جو ہے ان کے اندر جو چیز منع کی جاتی ہے اسی کی کریونگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ چیز جو کہ منع کیا گیا ہے کہ میٹھا نہیں کھانا ہے تو وہ میٹھا ہی کھانے کا شوق ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. اور پھر لیکن ڈاکٹر نے جو یہ بھی تو بتایا نا کہ اب ہر دن نئی ایک بیکری بھی کھل رہی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں آپ جہاں رہتے ہیں تو پچھلے اگر 6 مہینے کی میں بات کروں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی ساری وہاں پر نئی بیکریز کھلتی جا رہی ہیں. دیکھیے فوڈ انڈسٹری تو پاکستان میں فلرش کر رہی ہے، چاہے وہ بیکری ہو چاہے وہ اور باقی کیا کہتے ہیں کیفیٹیریاز وغیرہ ہوں، سارے کے سارے فلرش کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑا نا ایک اہم سوال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ چلے غصہ اور ٹینشن اور اسٹریس سے بھی کیا شوگر بڑھتی ہے. میں اس میں سوال بنا لیتی ہوں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ چینی کے بجائے گڑ ڈال دیا کرے.
تو کیا گڑ چینی نہیں؟ نہیں دیکھیے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں. ریفائنڈ تھوڑا سا لیس ریفائنڈ ہے گڑ ایز کمپیئر ٹو وائٹ شوگر. تو ہے تھوڑا سا 9-10 کا ڈفرینس ضرور ہے لیکن بہت زیادہ ڈفرینس نہیں. تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ چینی کی جگہ جو ہے وہ گڑ ڈال لیں ڈائبٹک پیشنٹس خاص کر. میں تو ان کو گڑ سے بھی منع کرتا ہوں, چینی سے بھی منع کرتا ہوں. صحیح بات ہے بالکل. تو ابھی جو دوسرے اس وقت موجود ہیں آپ کے سپلیمنٹس جو اس کے شوگر کے اسٹیویا کی شوگر آ رہی ہے دوسری, تو وہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے آرٹیفیشیل سویٹنر جنرلی اسپیکنگ تو ہم ڈسکریج کرتے ہیں. پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں وداؤٹ مٹھاس جو ہے نا, تاکہ آپ کو میٹھی چائے ہی خراب لگے. تو وہ تو جنرل اسٹیٹمنٹ, لیکن اس میں آرٹیفیشیل سویٹنرز یوز کر سکتے ہیں آن اینڈ آف. بٹ اسٹیویا جو ہے وہ پلانٹ بیسڈ ہے, تو لیوز ہیں اس کے, اس سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, تو دیٹ از ریلیٹیولی سیف. اوکے. اور اسٹریس اور کیا اس سے بھی کچھ؟ دیکھیے اسٹریس کا جو رول ہے وہ ڈائبٹیز کے اندر ہے ڈیفینیٹلی, لیکن مین وجہ ڈائبٹیز ہونے کی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پڑھنا یا کم ہونا اس میں ہو سکتا ہاں اسٹریس سے, اسٹریس ہارمونز باڈی میں پروڈیوس ہوتے ہیں جو بلڈ شوگر بڑھاتے ہیں. تو کوئی ڈائبٹک پیشنٹس ہے, کوئی بہت زیادہ اسٹریس سے گزر رہا ہے, تو شوگر اس کی تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. لیکن جہاں تک ڈائبٹیز ہونے کا تعلق ہے اس کا بہت زیادہ اسٹریس سے ریلیشن نہیں بنتا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر جب ہم اس کی بات کریں ڈائبٹیز کی, تو کچھ یہاں پر سوالات ہیں, میں اس کو ایک سم اپ کر لیتی ہوں کہ ریڈنگس کے حوالے سے, جیسے لو شوگر, ہائی شوگرز, تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو ہائی شوگرز ہو رہی ہے. لو میں تو شاید پھر بھی فیلنگ ہو جاتی ہے. تو کیا نمبرز جو ہیں وہ ہمیں کیا ود ایج ریڈنگس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اس پہ اگر تھوڑی سی بات کریں؟ دیکھیے ریڈنگس ایج کے حساب سے سیٹ نہیں کی گئی ہیں, لیکن ہاں کسی کی جنرل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے, اس کے بہت ساری بیماریوں کو دیکھتے ہوئے, ہم بعض دفعہ جو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں ڈائبٹیز کنٹرول کا, وہ ریلیکس رکھتے ہیں ایک سرٹن گروپ آف پیشنٹس میں. فار ایگزامپل ایجڈ لوگ ہیں, بڑھاپے میں جو لوگ شریک ہیں, ان کو ہم تھوڑا سا ریلیکس رکھتے ہیں کیونکہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے, تو بہت زیادہ ان کو اسٹریس میں نہیں ڈالتے اس چکر میں. اور چونکہ ان کو لو شوگر کے کانسیکوینسز سے بچانے کے لیے ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ تھوڑا ہائی رکھتے ہیں. یہ تو انڈیویجولائزڈ ہوتا ہے, یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بوڑھا آدمی جو ہے وہ بہت ہی ریلیکس طریقے سے, اس کی 300 شوگر بھی ہم ایکسیپٹیبل ہے ہمارے لیے, ایسا نہیں ہے. وہ انڈیویجولائزڈ ہوتا ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ ایج ریلیٹڈ ٹارگٹس نہیں سیٹ ہوتے. ہاں ینگ لوگوں کے اندر ٹائٹ ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں, اس لیے کہ دے ہیو اے لانگ لائف اہیڈ آف دیم, اور کنٹرول رکھیں گے تو اپنی پیچیدگیوں سے بچیں گے. سو ٹرو, بالکل. تو اچھا, جب شوگر لو ہوتی ہے تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بھوک لگتی ہے, بھوک لگتی ہے, ہاتھ کانپنے لگتے ہیں, پسینہ آتا ہے, کھانے کی خواہش ڈیولپ ہوتی ہے. اگر اس پر آپ کچھ ایکشن نہ لیں تو غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور بیہوشی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سیکوینس ہوتا ہے. تو مریض عام طور سے پہلے ہی جب سگنل ملتا ہے اسی پہ کچھ ایکشن لے لیتا ہے, اور پھر وہاں تک بہت پہنچتی نہیں. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جو کہ جہاں پہ کوئی آدمی نہیں ہے اور اس کو سپورٹ کرنے, اور کوئی بیڈ باؤنڈ آدمی ہے, وہاں پہ اس بات کے امکانات ہیں کہ بھائی وہ انکانشیس بھی ہو جائے. لیکن چلتے پھرتے لوگ عام طور سے اپنا ایکشن لے لیتے ہیں اس سمٹمس کے بیسس پر. اس سے ایکوالٹی کہ اب جیسے جو نمبرز ہیں اس میں وہ ہم اپنی ینگ جنریشن کے اندر بھی ڈائبٹیز دیکھ رہے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں نا آفٹر 50s, اور جب جا کے کہیں پتہ چلتا تھا کہ شاید ڈائبٹیز ہو گئی ہے. اب تو آئی تھنک ہم 20s میں یہ نمبرز دیکھ رہے ہیں. جی ہم تو ٹینس میں بھی دیکھ رہے ہیں, ٹینس میں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس کا تعلق موٹاپے سے ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز پہ تو عام طور سے پیشنٹس کا کنٹرول نہیں, اور فیملی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. وہ ہونے کو ہو جاتی ہے, وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, چھوٹے سے چند مہینے کے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے, اور وہ الگ ڈفرینٹ بال گیم ہے آل ٹوگیدر. لیکن یہ والا جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اس میں جو ہے دن بدن ارلیئر ایج میں ڈائگنوز ہو رہی ہے. بالکل سو ٹرو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں چیزیں بتائی. لیکن میں آخر میں پھر یہ چاہوں گی, ایک اور سوال رہ گیا, میں یہاں پوچھتی ہوں, یہاں پر ایک سوال آیا ہوا ہے کہ جو ڈیورنگ پریگنینسی شوگر ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا وہ پہلے سے چل رہی ہوتی ہے جو اس وقت ڈیورنگ پریگنینسی ڈائگنوز ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیے 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہیں پریگننٹ لیڈیز جن کو کہ پریگننسی کے شروع میں پتہ چلتا ہے, ٹیسٹ چونکہ پریگننسی میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے شوگر کا, تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹرائمسٹر یعنی پہلے 3 مہینے کے اندر ان کا ٹیسٹ کیا گیا, پتہ چلا کہ وہ ڈائبٹیز ہے. تو وہ عام طور سے وہ ڈائبٹیز جو پہلے سے تھی اور اب پکڑی گئی ہے. اور جو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے جو پریگننسی ریلیٹڈ ہوتی ہے, وہ
24 سے 28 ویک آف پریگننسی میں ہوتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ ان میں ہارمونز بنتے ہیں، پلیسنٹل ہارمونز ہوتے ہیں جو انسولین ریزسٹنس کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ ظاہر ہوتی ہے پریگننسی میں، اس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. لیکن یہ ذہن پہ رکھیں کہ جن لوگوں کو یہ جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے، پریگننسی والی ڈائبٹیز، وہ پریگننسی کے بعد وہ نارمل بھی ہو جاتے ہیں یا سبسیکوینٹ پریگننسیز میں دوبارہ بھی آتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ہو پریگننسی تو بھی ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے امکانات عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی آخر میں پھر آپ اس دن کے حوالے سے کوئی اسپیشل میسج دینا چاہیں، بہت عوام سن رہی ہے اس وقت آپ کو. دیکھیے اس دفعہ جو تھیم ہے ورلڈ ڈائبٹیز کا، لیو ویل ود ڈائبٹیز، یعنی ڈائبٹیز کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں. اب اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں. جب ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں گے تو آپ کے کمپلیکیشنز کے امکانات کم ہوں گے، آپ کی جنرل ویل بینگ اچھی ہوگی، آپ کی کوالٹی آف لائف اچھی ہوگی. تو میرا یہی اسی تھیم سے متعلق آپ میسج ہے پیشنٹس کے لیے کہ بھئی آپ ڈائبٹیز کا خیال کیجئے پہلے دن سے، شروع دن سے، اور اس کو کنٹرول رکھیے تاکہ آپ کی پیچیدگیوں سے بچ جائیں. بالکل بالکل، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ریڈیو پہ آج آپ نے بات کی، ریڈیو سنتے ہیں ویسے کب؟ جب ہم کیا کہتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں تو سنتے ہیں، ادروائز تو نہیں سنتے. آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی ریڈیو کی امپورٹنس ہے؟ جی ڈرائیونگ کے دوران تو یقیناً ہے، کیونکہ ادروائز لوگ نہیں سنتے ہیں، لیکن ڈرائیونگ کے دوران جو کہ آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ میڈیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ، اور ہلٹن فارما کا بھی بہت بہت شکریہ.